السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں ایک اور غیر روایتی میڈیا ٹاک کی اور عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ پر سنگین نوعیت کے الزامات لگائے۔ ان کی تفصیل کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے جناب۔ گھنٹی تو بج گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ تنقید کی، نہیں یار انہوں نے سیدھا سیدھا آرمی چیف آصف منیر کا نام لے کر خان صاحب تو سیدھے ہو گئے، ایسے سیدھے ہو گئے کہ بندہ کہے کہ یار یہ تو عمران خان صاحب نے آرمی چیف آصف منیر صاحب پر الزام لگاتے ہوئے کہا، عمران خان صاحب نے مزید کہا، عمران خان صاحب نے مزید کہا، ہاں الزام لگاتے ہوئے کہا، کیونکہ دیکھیے جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد میں دیکھ رہا تھا ویب سائٹس کچھ، تو ایک ایکسپریس نیوز کی ویب سائٹ ہے جس نے تمام خبریں لگا دی، وہ تمام چیزیں جو عمران خان صاحب نے کہیں آرمی چیف صاحب کا نام لے کر وہ تمام کی تمام ایکسپریس نیوز نے لگا دی، کیونکہ یہ خبر میں کیا ہے، عمران خان نے کہا، ان کے بارے میں کہا، اچھا لگا دیتے ہیں۔ اب یہ الزامات ہیں سنگین نوعیت کے، اور اگر اس میں پھر غیر پارلیمانی زبان ہوتی ہے آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہ چونکہ ایک معاملہ ہے تو لگا دی۔ باقی میں نے دنیا دیکھا تو دنیا دیکھی بھی اور دنیا دیکھا بھی، تو دنیا دیکھا تو اس میں نہ ویب سائٹ پہ تھا نہ چینل پہ تھا، چند موٹی موٹی باتیں اس میں لکھی ہوئی تھیں۔ اے آر وائی دیکھا، جیو دیکھا، پھر اس کے بعد کچھ اور اسی طرح سے جو پرومیننٹ چینلز ہیں تو ان پہ یہ خبریں جو تھیں وہ نہیں تھیں، ان میں سے چند ایک چیزیں تھیں اور ایک آدھ جگہ اسٹیبلشمنٹ کے نام سے کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو میں نے کہا یہ تو چل رہا ہے سب کچھ سوشل میڈیا پہ۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا اس سے آگے بڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے صحافتی جو غادری ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ میں کامران خان صاحب کے ٹویٹر پہ گیا تو دکان بند تھی، تالا لگا ہوا تھا، کوئی 5 روز پہلے دکان آخری بار کھلی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا۔ پھر میں حامد میر صاحب کے ٹویٹر پہ گیا تو حامد میر صاحب کے ٹویٹر پہ اس بارے میں کوئی برائے نام ہی کوئی چیز تھی، شاید نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ پھر میں آسما شیرازی صاحبہ کے ٹویٹر پہ گیا تو اس بارے میں کچھ نہیں تھا۔ رؤف کلاسا صاحب کے ٹویٹر پہ گیا تو اس بارے میں کچھ نہیں تھا۔ عامر متین صاحب کے ٹویٹر پہ گیا تو اس بارے میں کچھ نہیں تھا۔ کامران شاہد صاحب کو میں نے چیک کرنا چاہا تو کامران شاہد صاحب نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کی ایک بار پیمنا میں باقاعدہ فارملی شکایت درج کروائی تھی تو انہوں نے مجھے بلاک کیا، لیکن انہوں نے کچھ لکھا ہے اس بارے میں۔ جی، کامران شاہد صاحب نے اس بارے میں بالکل کچھ لکھا ہے، اور اسی پر تو کامران شاہد صاحب کی وجہ سے کامران شاہد صاحب پہ خود بھی بڑی تنقید ہو رہی ہے اس پہ۔ Concerned sources have confirmed that neither any NRO is being offered to the leadership of PTI nor establishment is worried on any petty developments taking place. اچھا رکیے، ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کامران شاہد صاحب کے متعلقہ حلقے یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی NRO نہیں دیا جا رہا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ اعزاز سید صاحب نے جیو پہ اس بارے میں پروگرام رپورٹ کارڈ میں بات کی، اور اعزاز سید صاحب نے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں تمام کی تمام، یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ بندہ کہتا ہے ہیلو پین ٹھیک ہو تسی، یہ تو صرف اعزاز سید صاحب نہیں کہہ رہے، طلعت حسین صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، طلعت حسین صاحب تو وہ ان کی تو وہ والی حالت تھی کہ مس جب آپ نہیں تھی نا مس تو یہ نا آپ کو گالی دے رہے تھے مس، یہ نا مس یہ والا بچہ یہ آپ کو گالی دے رہا تھا اور یہ والا بچہ یہ کہہ رہا تھا عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، عمران خان یہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں کر رہا ہے۔ مطلب یار خدا کے لیے، طلعت حسین صاحب جو ہم نے ابھی نام لیے، ان ناموں سے ان میں سے کئی ناموں سے سینئر ہیں، تو طلعت صاحب کو خدا کے لیے مطلب کوئی بندہ اپنی اوپینین دے دیتا، اچھا نہ دیتے، خبر دے دیتے کہ عمران خان نے کیا کہا۔ خبر تو چل چکی تھی نا، اوپینین دینا نہیں تو اوپینین دینے کی بجائے شکایتیں لگا رہے ہیں طلعت حسین صاحب۔ اچھا، کامران شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پیٹی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، بیکار ہے۔ آپ کو یاد ہے جب نواز شریف نے وہ بات کی تھی تو حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا تھا اے پی سی پیچھے رہ گئی، جی نواز شریف کی تقریر بہت آگے نکل گئی، گل بد گئی یہ مختاریہ۔ اب اس وقت معاملہ ایسا ہے اور ٹیمپریچر ایسا ہے کہ ان تمام میں سے کوئی بھی اس معاملے پر بات ہی نہیں کر رہا۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت سنگین ہوئی تھی، الزامات لگا رہے ہیں، بالکل کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی، میں تو یہ دیکھا تھا مطلب وہ نہیں ہوتا ہیلو ہاں کیا ہوا، تو وہ والی حالت تھی ان تمام لوگوں کی۔ تو میں اس کو بڑا محظوظ ہو رہا تھا دیکھ کر کہ بھائی آپ خبر تو دیں، رشک تو نہیں آ رہا، نہیں خبر تو دے دیں، مطلب خبر تو کیوں دیں، تجزیہ دیں نا، خبر تو آ چکی ہے پہلے ہی۔ مطلب بات یہ ہے کہ آپ اپنے پروگرام میں
اس پر تجزیہ دینے سے پہلے اس پہ بات بھی کریں گے نا, خبر بھی دیں گے, تو بات تو کر لیں. تو وہ بات ہی نہیں ہوئی. تو اچانک, اچھا یہ حیران کن ہے بہت سے لوگوں کے لیے کہ اچانک عمران خان صاحب کو ہوا کیا, یا یہ اچانک ہوا یا نہیں ہوا, یہ بھی بحث ہو رہی تھی سوشل میڈیا پہ. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ اچانک نہیں ہوا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ تمام چیزیں پہلے بھی کر رکھی ہیں. 9 کو گرفتاری ہوئی تھی, اور عمران خان صاحب نے 10 کو جو ان کو لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, کیونکہ 11 کو واپس رہا ہو گئے تھے بندیال صاحب کی, اس سے گڈ ٹو سی یو اینڈ آل. 10 کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کا نام لے دیا تھا. اس سے پہلے بھی وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لے چکے تھے. ایک انٹرنیشنل انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ نیور ہیز ون مین فرائٹنڈ اسٹیبلشمنٹ دس مچ, اس طرح کی باتیں وہ کر چکے تھے. عمران خان صاحب جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام بھی لے چکے تھے, ان کا نام لے کر الزامات لگا چکے تھے, وہ اس روز بتا رہے تھے. اور گرفتاری والے دن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یہ بھی اسٹیبلش کروں گا, یہ بھی ثابت کروں گا کون تھا, کتنے لوگ تھے, کس طرح سے ٹیک اوور کیا تھا اینڈ آل. تو عمران خان صاحب یہ پہلے سے کر رہے تھے. لیکن اچھا, عمران خان صاحب کی باتیں اتنی پرابلمیٹک ہوتی تو وہ آن ایئر بھی نہیں جانے دی جاتی. کون سی, یعنی کہ جو باتیں آج کر رہے ہیں, الزامات جو لگائے, تو یہ آن ایئر نہیں ہے نا, لیکن خبروں میں تو چل گئے نا. یہ خبروں میں چلا ہے, مطلب میں نے بیٹھ کے خبریں دیکھی تو ان میں سے چند چیزیں چلی, اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے نام سے. یہ ایکسپریس نیوز پر میں نے خبر دیکھی, میں مین چینلز کی بات کروں, مین اسٹریم میڈیا اور ان کی ویب سائٹس, ان کے چینلز وغیرہ کی, باقی پہ یہ خال خال نظر آئی. اچھا, یہ سوال بھی ہو رہا تھا کہ اس پر آئی ایس پی آر کا ریئیکشن جو ہے وہ نہیں آیا. میرا یہ خیال ہے کہ آئے گا, ریئیکشن آئے گا. میرا یہ خیال ہے کہ کل تک آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کامران شاہد صاحب نے کہا ہے, یا ابھی آپ دیکھیں گے کہ 2 اور صحافی ہیں جن کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے, ایک انصار عباسی صاحب اور ان کے علاوہ کامران یوسف صاحب. اچھا, ان کی طرف سے آپ کو خبر مل سکتی ہے کہ وہاں کیا سوچا جا رہا ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ نے ابھی تک نہیں, جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تو غریدہ فاروقی صاحبہ خاموش ہیں. اچھا, یہ ہم اس عمران خان صاحب کا بیان آ جانے کی کوئی 8 گھنٹے بعد ریکارڈ کر رہے ہیں, اور یہ کل چل رہی ہوگی, کیونکہ ہم بیان کے بعد کیا ہے اس پر بات زیادہ کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ بھی کچھ نہ کچھ اس پر بات کر ہی لیں گی ڈیفینیٹلی. بہرحال کچھ صحافی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم ڈیفینیٹلی جانتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر اپنے یوٹیوب چینلز پہ بات کریں گے. جی ٹھیک ہے. کامران خان صاحب جو ہے وہ ممکن ہے کہ منڈے کو اپنے پروگرام میں اس پر بات کریں, ممکن ہے نہ بھی. سارے اینکرز کی خاموشی ویک ڈیز پروگرام ہونے کی وجہ سے بھی ہے, یہ سارے نہیں, کچھ اتنا بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا, یہ زیادہ ہو گیا, کیونکہ جو کچھ عمران خان صاحب نے کہا ہے وہ ایسا تھا نا کہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. ویک ڈیز میں پروگرام کرنے والے کامران شاہد صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے نا, ویک تو نہیں ہے نا. ہاں, تو اس لیے ہو گیا. تو اب اس سے آگے کیا دیکھیے, یا یہ کیوں ہوا, اتنا شدت کے ساتھ کیوں ہوا کہ عمران خان صاحب نے مسلسل, اور ان کے ٹویٹر پہ ایک سنگل جملہ جو مختلف صحافیوں کی جو وہاں گئے تھے ان کی طرف سے رپورٹ ہو کے اپنے چینلز کو اور اپنی سینٹرل اسائنمنٹ ڈیسک کو آ رہا تھا کہ یہاں سے آگے آپ اس کو پبلش کریں. تو عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ ہر سنگل جملہ, پورا تھریڈ بنا ہوا ہے, پورا تھریڈ بھی نہیں, وہ ایک پوری لمبی پوسٹ میں سب کچھ اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ کیوں ہوا؟ دیکھیے, میرا یہ خیال ہے کہ اے پی سی میاں نواز شریف کی اسپیچ, اسے نقطۂ آغاز قرار دیا گیا تھا نا, اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ نقطۂ آغاز سے ہی نواز شریف صاحب ٹیمپریچر کہاں لے گئے ہیں. تو عمران خان صاحب نے ویٹ نہیں کیا اچھا کہ عید کے بعد ایک پہلی باضابطہ ایسی پریس کانفرنس ہوتی یا آل اپوزیشن پارٹیز کانفرنس ہوتی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام یہ 6 جماعتیں 7 جماعتیں مل کر بیٹھتی اور اپنا لائحہ بیان کرتے, اور اس میں پھر عمران خان صاحب کی گفتگو. تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہی ٹیمپریچر, ٹون وغیرہ سیٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے, اور یہ بڑا ہلا کر رکھ دینے والا تھا سب کچھ. لیکن عمران خان صاحب کا یہ باتیں کرنا, کیا آگے کیا ہوگا؟ ہاں, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیے, اگر اس کو این آر او یعنی عمران خان صاحب این آر او مانگ رہے یا نہیں مانگ رہے, نہیں مانگ رہے, تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے
کہ عمران خان اس گفتگو کے ذریعے این آر او مانگ رہے ہیں. تو بھائی ایسی گفتگو کر کے تو این آر او نہیں مانگا جاتا. این آر او مانگنے والے جو ہے وہ چپ ہوتے ہیں, خاموش, بالکل چپ ہوتے ٹویٹر ہیں. خاموش ہوتا ہے ان کا, ٹویٹر خاموش ہوتا ہے, وہ خود خاموش ہوتے ہیں, چپ ہوتے ہیں, ان کی بولتی بند ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں لندن. اور لندن بیٹھنے کے بعد یہاں پہ ان کا کارندہ جاتا ہے, 2 بار ملاقات کرتا ہے. وہ کارندہ آج کل بتا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا. 2 بار ملاقاتیں کرتا ہے, چیزیں سیٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آواز نکلتی ہے, اس کے بعد آواز نکلتی ہے. تو یہ ہوتی ہے این آر او کی ٹون, اور اس سے پہلے سیٹنگز ہوتی ہیں. اچھا, ایک اچھی ڈیل مل جائے, فیئر ڈیل مل جائے, عمران خان صاحب اس پہ مان جائیں گے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, میں دوبارہ بھی بتا رہا ہوں, یہ پچھلے 2-3 روز کی ڈیولپمنٹ ہے جو میری ان لوگوں سے جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرے, ان میں سے 2-3 لوگوں سے بار بار بات ہوئی. میں نے کہا عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے, چیزیں چل رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یار دیکھیے, بیک چینل جو ہے نا, بیک چینل ڈپلومیسی, رابطے, بند کمروں میں یا ویسے, یا کچھ بندے ملنا ملانا, کسی کو بھیجنا, یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور یہ سلسلہ اس معاملے میں بھی, عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی اتنا مثالی نہیں ہے شاید. ہاں نہیں ہے, ظاہر ہے کہ چیزیں یہاں پر بہت ایک الگ نوعیت کی ہیں. 9 مئی ہے نا پیچھے, جی, تو نہیں ہے. اچھا, انہوں نے کہا لیکن یہ کبھی بھی بند نہیں ہوا, یہ ہے, جاری ہے. جی, میں نے کہا پھر اس سے آگے کیا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے, جب وہاں سے کوئی بھی ہم سے بات کرنے کی کوشش کی آتی ہے, کوئی رابطہ ہوتا ہے, تو اس میں پہلی بات یہ کہتی ہے کہ اپنا موقف چھوڑ دے. ابھی بھی موقف پلس پہ آئے عمران خان صاحب, گفتگو وہاں سے شروع کی ہے. تو کہتا ہے یہ موقف چھوڑ دیں, یہ باتیں چھوڑ دیں, کہ مزاحمت نہیں چھوڑوں گا. ہاں یہ کریں. تو یہاں سے بات شروع ہوتی ہے, اور اٹ از آلویز اے نان اسٹارٹر فرام دا بگننگ. جب کوئی آتا ہے آگے کہتا ہے یہ نہیں کرنا, اور وہ وہی کرتے ہیں, جی, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ نان اسٹارٹر ہوتا ہے. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بار بار رابطہ ہوتا ہے, لیکن بار بار رابطے میں جو پہلی بات کی جاتی ہے, شرط پہلی کہ یہ نہیں کرنا, وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب. یہی تو کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہی کرنا ہے. تو یہ تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. بھئی یہاں سے آگے اگر عمران خان صاحب یہ مانیں گے اور پھر سے آگے بات چیت ہوگی, وہ تو اس بات پہ تو تیار ہی نہیں ہے. تو اس لیے عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو رہے. اچھا, مذاکرات کے لیے رابطے ہو رہے ہیں. ان رابطوں میں عمران خان صاحب رابطہ ہوا تو اسٹارٹ ہے. کبھی نہیں ہوں گے مذاکرات؟ ہوں گے مذاکرات, ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے. دیکھیے, وہ مجھے پورا شعر یاد نہیں ہے, لیکن مصرع ہے, بات کرنے سے بات بنتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو بات تو کرنی پڑے گی. کیا عمران خان صاحب ان تمام لوگوں سے بات کریں گے, نواز شریف صاحب سے, زرداری صاحب سے, ان لوگوں سے؟ عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ ان لوگوں سے بات کریں گے. اچھا, عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے. پہل کہاں سے ہوگی؟ پہل یہاں سے ہوئی ہے پہلے بھی. اچھا, اب بھی ہوگی, اور پہل کہیں سے بھی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں بات کرنے کو تیار. وہ تو کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب نے میری حکومت گرائی, اس کے بعد بھی میں نے 2 بار ملاقات کی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں, یہ عمران خان نے کہہ دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان پہل کرنے کو بھی تیار ہے. پہل کرنا میٹر نہیں کرتا, میٹر یہ کرتا ہے کہ بات ہو جائے. اچھا, آمادگی ہو جائے نا, بات ہو جائے دونوں طرف سے. اچھا, رابطہ کہیں سے بھی ہو جائے اور بات شروع ہو جائے. اس کے بعد بات ہوگی یا نہیں ہوگی, تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بات اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی, پولیٹیشین سے نہیں ہوگی, کیونکہ پاورز ان کے پاس ہے. ان سے بات کرنا ہی میٹر کرتا ہے, کسی اور سے بات کرنا میٹر کرتا فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہے سچویشن. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.